اب گھر میں پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اب گھر کے اندر مسائل پیدا ہو گئے، اب کسی کو ثالث بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کسی کو ثالث بنا رہے ہیں یہ سبب ہے، یہ معاذ اللہ رب نہیں ہے، یہ سبب ہے۔ تو اب جس کو ثالث بنا رہے ہیں، اگرچہ وہ خاندان میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقت و زور والا کیوں نہ ہو، اس کی کیوں نہ پورے شہر کیا پورے صوبے میں چلتی ہو، وہ پورے محلے میں علاقے میں چودھری ہی کیوں نہ ہو، تو اگرچہ آپ اسے ثالث بنا رہے ہیں، سبب اختیار کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا جو ہے وہ توکل نہیں ہے، بلکہ سبب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے مسئلے کے لیے اس کو ثالث بنایا، تو اب وہ سبب ہے تو اس کو اختیار کریں، استعمال کریں، لیکن نظر اللہ پر رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی چودھری پن کو دیکھ کر، اس کے زور کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر بس اس پہ کامل بھروسہ ہو جائے، بس یہی میرا مسئلہ حل کرے گا۔ اللہ کو بھول جائیں، رب کو بھول جائیں، اس پر بھروسہ نہ رہے، اس پر اعتماد نہ رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سے غافل ہو جائے اور سارا بھروسہ، سارا دار و مدار، سارا اعتماد، ساری نظر، کلی نظر جو ہے اس چودھری پر، اس ثالث پر، اس وکیل پر، اس جج پر ٹک کر جم کر رہ جائے، یہی باعث ہلاکت ہے، یہی تباہی، یہی برائی ہے۔ بلکہ اس جج کو استعمال کریں، اس وکیل کو استعمال کریں، اس ثالث کو استعمال کریں، اس چودھری کو استعمال کریں، اس خاندان سے کسی فرد کو استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نظر جو ہے، اعتماد جو ہے، بھروسہ جو ہے، وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالی پر ہونا چاہیے۔ دعا اس سے ہو، التجا اس سے ہو، فریاد اس سے ہو کہ یا اللہ یہ بھروسہ میں نے سبب اختیار کیا ہے، اثر اس میں تو ڈال دے، اس کو میری نجات کا ذریعہ تو بنا دے، میری کامیابی کا ذریعہ تو بنا دے۔ اب اس طرح بندہ دکان کھولتا ہے، وہ دکان جو کھولتا دکان رازق نہیں ہے، دکان اس کی رازق ہرگز نہیں ہے۔ دکان پر بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ دکان تو ایک سبب ہے۔ ریڑی بان کے لیے ریڑی ایک سبب ہے، خانچہ فروش کے لیے خانچہ ایک سبب ہے۔ اسی طرح جس کا کوئی دفتر میں کام ہے، جس کا جو روزگار ہے، وہ اس کا سبب ہے، اور رازق جو ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔